إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کا یہ تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ قرآن مجید کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورۃ دخان کی 3 آیتیں ہیں، اور اس کا معنی اور مطلب پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، اللہ کی جنت اور جنت میں چشموں کے قریب ہوں گے، جنت میں باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنیں گے، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ مقام امین کی تفسیر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امن والی جو جگہ ہے وہ کون سی ہے اور کن کے لیے ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں کو تقویٰ کی نعمت نصیب کر دے، اور ان کا مزاج پرہیزگاری والا بن جائے، ان کی طبیعت نیکی پر سکون محسوس کرے، تو ایسے بندوں کو پروردگار آخرت میں امن والی جگہ میں بطور مہمانی کے ٹھہرائے گا۔ اب امن والی جگہ کون سی ہے؟ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
اب آپ ایک لمحہ کے لیے غور کریں، دنیا کی عیش و عشرت اور راحت کا جتنا بھی سامان ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا جو سایہ ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور اس کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آسان ہے، اور برائی اللہ کی توفیق سے مشکل۔ ہم جو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی ہم کوئی نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر کرنے کی طاقت رکھتے ہی نہیں۔ یہ حول اور قوت یہ دونوں ہم معنی ہے۔ اس کا معنی ہے لا حول، کوئی طاقت نہیں نیکی کرنے کی، الا باللہ، اگر ہے تو توفیق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ولا قوت الا باللہ، اور گناہ سے بچنے کی جو طاقت اور توفیق ہے وہ بھی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ عادات ایسی ہیں جو متقی لوگوں کی ہے، اور ان عادات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آج کچھ ایسے اعمال بتا رہا ہوں جس میں ہماری خلوت اور تنہائی اور انفرادی زندگی سے لے کر حاکم وقت تک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی تعلیم اور تربیت بھی، اور نیک اعمال اختیار کرنے پر بشارت بھی ہے۔ اور بشارت کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ماں باپ کہیں گے اللہ ہماری اولاد کو جہنم میں گرا دے، مجھے بچا لے۔ ہم دنیا میں مثال کیا دیتے ہیں؟ پتر کپوتر ہوندے نے، ماپے کماپے نہیں ہوندے، لیکن قیامت کی ہولناکیوں میں ماں باپ جو ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو بھول جائیں گے۔ بڑے بڑے دنیا نے فرما بردار دیکھے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی محبت میں اپنی رگوں کا خون نچھاور کر دیا، لیکن قیامت کی ہولناکیوں میں کیا کہیں گے؟ یا اللہ میرے ماں باپ کو جہنم میں گرا، مجھے بچا لے۔ بیوی کی محبت میں انسان ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کو یہ پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میرا مالی نقصان ہوگا، بہن بھائی چھوٹ جائیں گے، والدین چھوٹ جائیں گے، معاشرے میں میری عزت جو ہے اس پر حرف آئے گا۔ دنیا میں پرواہ نہیں کرتا، یہ رشتہ ہی کچھ ایسا فتنے والا ہے۔ لیکن قیامت کی ہولناکیوں میں خامن جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں کہے گا اللہ اس کو جہنم میں گرا، مجھے بچا دے، اور بیوی کہے گی اللہ اس کو گرا، مجھے بچا دے۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کی یہی حالت اور کیفیت ہو۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، رب کے قرآن کا اعلان ہے کہ اس دن جو ساری دوستیاں ہیں وہ دوریوں میں تبدیل ہو جائیں گی، کوئی دوست دوست کو پہچانے گا ہی نہیں، حتیٰ کہ انسان کہے گا وہ فصیلتی ہلتی تو بھی، یا اللہ میری پوری برادری جہنم رسید کر دے، مجھے بچا دے۔ بلکہ اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر بات کی ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وہ یہاں تک خسیس ہو جائے گا کہ یا اللہ ساری جہنم کو گرا دے بس مجھے بچا دے۔ اب ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ بندے جو ہیں وہ امن کی جگہوں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی مقام امین، وہ امن کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ کس کا عرش ہے؟ اللہ کا۔ کیا آپ اللہ کے عرش میں ٹھہرنا پسند کرتے ہیں؟ ہر ایمان والا، ہر مسلمان پسند کرتا ہے۔ تو کچھ ایسے اعمال ہیں جو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ سب سے پہلا بندہ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 افراد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب، جزا و سزا شروع کرے گا، سب سے پہلے جو انسانوں میں سے ہوش میں آئے گا پورے حواس میں، فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ اتنا قہر، غضب، سختی کا عالم ہوگا کہ اللہ کی پناہ ہے۔ فرمایا انا اول من یفیق۔ کیا دیکھوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کو تھاما ہوا ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیں اس دن جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ کتنے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے لمن الملک، آج دنیا کے طاقتور کدھر ہے؟ بتاؤ آج کس کی شاہی ہے؟ این الجبارون، جو جبار تھے، سخت گیر تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے، مارشل لا نافذ کرنے والے تھے، جن کے نام سے دنیا تھر تھراتی اور کانپتی تھی ہٹلر جیسے، آج کدھر ہے؟ اور کسی کے اندر جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کوئی بات کر سکے۔ یہ تو کافر سرکش لوگ تھے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ابو البشر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، اللہ تعالیٰ جزا و سزا، حساب اور کتاب کا سلسلہ شروع کریں۔ صدیاں بیت جائیں گی، اس کی مرضی ہے وہ حساب کتاب شروع کرے نہ کرے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے خشیت علی نفسی، میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، 1000 سال کے قریب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی ہے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ خشیت علی نفسی، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا مواخذہ نہ ہو جائے۔ حضرات وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کے دوست ہیں، برگزیدہ بندے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے بھائی، میں نہیں اللہ سے بات کر سکتا۔ کیا ان نبیوں کی اللہ سے بات نہیں ہوئی؟ کئی دفعہ ہوئی ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رب سے باتیں ہوئی ہیں اور کئی دفعہ ہوئی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ایک دفعہ بات کرنے سے بھی اللہ کے نبی اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالی پروردگار کی ہیبت ہے، اس کا رعب ہے، اس کا جلال ہے۔ اچھا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟
خشیت علی نفسی، میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے بڑا ہی کلام کیا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس نبی کا نام ہی کلیم اللہ ہے۔ فرشتے کم اور ڈائریکٹ بات رب سے زیادہ ہوتی تھی۔ اچھا وہ کہیں گے جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے میری ماں کو اور مجھے لوگوں نے الہ بنا لیا ہے، آج مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں؟ جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ حضرات سب نبیوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور ڈر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے انا اتقاکم، میں تمام انسانوں سے بڑھ کر رب سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام اللہ سے بات کریں گے؟ نہیں، اللہ سے بات نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں سجدہ میں گر جاؤں گا، سجدے میں، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تسبیح کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں نہیں بتائی، اللہ تب بتائے گا۔ اور میں جب وہ تسبیح پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ارفع راسک، آپ سر اٹھائیں اور آپ مانگتے جائیں، آپ کا رب آپ کو عطا کرتا چلا جائے۔ یہ ہولناکیاں ہیں۔ ان ہولناکیوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کو اپنی جنت عطا کرنی ہے، اور ان میں سے ایک پہلا گروہ جو ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہولناکیوں میں کہے گا فلاں بن فلاں جو ہے وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے۔ ان میں پہلا خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا الامام العادل، نیک عدل کرنے والا جو حکمران ہے وہ۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ عالمی اور ملکی خفیہ طاقتوں سے، ان کے عمل دخل سے خالی نہیں ہے۔ جو لوگ موجودہ حاکم کو لے کر آئے ہیں وہی اس کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ سول بالادستی اس ملک میں قائم ہو ہی نہ، جب چاہیں ڈکٹیٹر مارشل لا لگا دیں، جرنیل حکومت پر قبضہ کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 بندوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور میں بھی لعنت کرتا ہوں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو جبری طور پر مسلط ہو جائے، والمتسلط بالجبروت۔ ہمارا حاکم کہتا ہے کہ میں اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں، وہ اللہ کے بندے تیرے دور حکومت میں سب سے زیادہ اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیق حملے کیے گئے۔ 2.5 سالہ 2.5 پیسے بھی عوام کو کسی چیز میں ریلیف نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود ہم اس منبر سے اپنے حاکم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائے، کیونکہ حاکم وقت کے ساتھ رعیہ کی صلاح ہوتی ہے۔ یہ بگڑ جائے گا، عوام بگڑ جائے گی، معیشت بگڑ جائے گی، تجارت بگڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ الامام العادل کا معنی عدل و انصاف کرنے والے قاضی ہیں۔ غریب آدمی تو وکیل کرتا ہے اور جو تگڑا ہے وہ جج کر لیتا ہے۔ ایک سوال ہے، یہ ہزاروں اور لاکھوں میں تنخواہیں لینے والے اور بڑی معذرت کے ساتھ
یہ محدود تنخواہیں لینے والے جو علماء اور پیر اور درویش اور صوفی ہیں، یہ کروڑوں اور اربوں کے مالک جو ہیں وہ کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ تو عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا قاضی، عدل کرنے والا سرپنچ، عدل کرنے والا گھر کا سربراہ جو ہے وہ قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ تعالیٰ کے عرش میں ہوگا۔ حضرات، ایک بیٹے کو زیادہ دے دینا، ایک کو تھوڑا دے دینا، ایک کو پوشیدہ دے دینا، یہ وہ اعمال ہیں قیامت کے دن جس پر گرفت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل کرو۔ حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی نے کہا میرے بچے کو کچھ تحفہ دے، بڑی بہترین سواری دی، کہنے لگی اللہ کے نبی کو میں نے گواہ بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا سارے بچوں کو اس طرح کی سواری دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا میں محمد الرسول اللہ ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، حتیٰ کہ چومنے کے اندر بھی برابری کرنی چاہیے، بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی، بیٹی آئی انہوں نے اپنی گودی میں بٹھا لی، بیٹا آیا اٹھے، سینے کے ساتھ لگایا، اس کو چوما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا عرش والے کا حکم ہے جس طرح تو نے اپنے بیٹے کا استقبال کیا، محبت کی، اسی طرح اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا، لباس میں بھی، خوراک میں بھی اور تعلیم کے اندر بھی۔ تو عدل کرنے والا امام، حاکم وقت، قاضی، سرپنچ اور گھر کا جو سربراہ ہے، عدل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں میں اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ نمبر 2، فرمایا رجل نشا فی عبادت ربہ، جوان ہے، اپنی جو جوانی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا، بندے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو زمین جو ہے ان کے پاؤں پکڑ لے گی، انسان وہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ سوالات کے جوابات نہیں دے گا۔ ان شباب فیما ابلا، تجھے جوانی دی ہے، جوانی کدھر گزار کر آیا؟ تو جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں۔ اور جوانوں، تراویحوں میں اپنے وجود کو تھکاؤ، دنیا میں خجل خواری کے ذریعے اپنے آپ کو نہ تھکاؤ۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا وہ بندہ جس کا دل جو ہے وہ مسجدوں سے لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے بارے میں خبردار کیا ہے، مسجد چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ کرونا کی آفت میں عبادت گاہوں کو بند کر دینا یہ نادانی ہے، احتیاط اور تدابیر ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے گھروں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ یہی تو وہ جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اور یہی وہ جگہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنے بندوں کو قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے، تو اپنے دلوں کے اندر مسجدوں کی محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں میں عرش کا سایہ نصیب کرے۔ جوان ہے، صدقہ و خیرات کر، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ جوان ہے، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھ جا، مسجد میں اس وقت نہ آنا کہ جب تم زمین پر سجدہ بھی نہیں کر سکتے، جب تمہیں گھر میں کوئی منہ نہیں لگاتا، جب تمہارے منہ سے بات نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، 2 رکعتیں بڑی توجہ سے پڑھتا ہے،
اور میں سلام پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں پر اپنی رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ مسجدوں سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد کی دیکھ بھال کرے اس کے ایمان کی شہادت اور گواہی دو۔ اور مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ نے اپنے دو نبیوں کو حکم دیا ہے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو کہ آپ میرے گھر کی تطہیر اور خوب اچھی طرح صفائی کریں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور میرے بھائیوں، باوضو ہو کر آپ جب مسجد کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے گناہ معاف کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے نیکی دیتا ہے۔ اور جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ مساجد یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، تو مساجد کے ساتھ مومن آدمی کا دل لگنا چاہیے۔ اگر مسجد میں جاتے ہوئے آپ کے دل میں گھبراہٹ ہے سمجھ لیں کہ آپ ہلاکت میں ہیں، اور اگر مسجد میں جاتے ہوئے آپ کی طبیعت میں رغبت ہے تو سمجھ لیں آپ کے اندر ایمان ہے۔ آپ اس وقت فضیلت کے اعتبار سے رب کی جنت میں بیٹھے ہیں۔ اگر انسان پر موت آ جائے تو یقین جانیے وہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کا مہمان ہے۔ اب چوتھا آدمی فرمایا رجلان تحابان فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ فرمایا دو بندے جو ہیں وہ اللہ کے لیے باہم محبت کرتے ہیں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے اس کی کئی اقسام ہیں۔ حسن کی وجہ سے محبت کرنا، اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو بندے شیطان کے گدھے ہیں جن پر جب چاہے شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ ایک جو غصے والا ہے وہ شیطان کا گدھا ہے، جب چاہے شیطان اس پر سوار ہو جائے اس کی لگام کو پکڑ جہاں چاہے اس کو موڑ دے۔ اور دوسرا بندہ جو حسن پرست ہے، جس کے دماغ کے اندر خوبصورت چہروں کی ہوس ہے، ہرس ہے، احساس کمتری ہے، ایسا بندہ جب چاہے شیطان اس کو لگام سے پکڑ کر جہاں مرضی چلا دے۔ دوسری جو محبت کی وجہ ہے وہ برادری ہے۔ میں آرائی ہوں، میں شیخ ہوں، میں بٹ ہوں، میں مغل ہوں، میں انصاری ہوں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ نے یہ تعارف کے لیے بنائے ہیں، تذلیل کے لیے نہیں بنائے، تکبر کے لیے نہیں بنائے۔ اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ حسب نسب کی بنیاد پر اگر کسی کو جنت ملتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رشتہ دار آپ کے منکر تھے، ابو جہل اور ابو لہب جو ہے وہ سب سے پہلے جنت میں چلے جاتے۔ حضرات تیسرا جو سبب ہے وہ وطنیت ہے۔ وطنیت کا بت پوجا جاتا ہے آج کافروں کی طرح۔ ہمارے ملک کے اندر بھی، ہمارے ملک کے حکمرانوں میں بھی یہ وبا آ گئی ہے۔ افغانستان کا مسلمان ہو وہ مرے، اس پر حملہ ہو کوئی پرواہ نہیں، عراق کا ہے، برما کا ہے، فلسطین کا ہے، کشمیر کا ہے، مر رہا ہے مرے، پاکستانی تو نہیں ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم، سارا جہاں ہمارا۔ سب سے پہلے جو تعلق ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ وطنیت یا قومیت کی بنیاد پر یہ ملک نہیں بنا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کامیابی حاصل ہوئی ہے تو اس کا سبب کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ سبب ہے۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات اسی طرح مال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ مالدار ہے،
منصب کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، ایس پی ہے، کسی خفیہ ایجنسی کا بندہ ہے، اس سے دوستی کام آئے گی؟ نہیں آئے گی دوستی کام۔ اسلام نے دوستی اور دشمنی کا جو معیار بنایا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، ایسے بندے کا ایمان پورا ہے۔ پانچواں شخص کون ہے؟ جس کو قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پانچواں بندہ فرمایا عورت، دعت ذو نسب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ عورت جو ہے وہ دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ بندہ کہتا ہے میں کس سے ڈرتا ہوں؟ بولیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ لوگ روزے رکھ کر اپنی خلوت کو پاک نہیں کر سکتے، اپنا موبائل پاک نہیں رکھ سکتے، خفیہ دوستیاں نہیں چھوڑ سکتے۔ بھائی اس کا مقصد تو تقویٰ ہے۔ اگر پوشیدہ دوستیاں نہیں چھوڑتی، جنسی گناہ نہیں چھوڑتے، خلوت پاک نہیں ہوتی، روزہ تیرا تجھے فائدہ نہیں دے رہا۔ یہ انالیسس کر لیں، جب آپ کی عبادت آپ کی عادات کو نہ بدلے تو آپ کی عبادت آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ عبادات جو ہے وہ تو انسان کی عادات کو بدلتی۔ اور یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون سا شخص ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کون سا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ کس بندے پر اللہ سب سے زیادہ فخر کرتا ہے؟ مولویوں پر نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں پر نہیں، سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ بندہ ہے کہ جو پاک دامنی اختیار کرتا ہے، زنا بدکاری سے بچتا ہے، قوت ہونے کے باوجود کہتا ہے میں نے اللہ کے ڈر سے یہ گناہ نہیں کرنا، وہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ وہ غار میں 3 بندے بند تھے، ان میں سے ایک نے کہا تھا یا اللہ میں عورت کے اتنا قریب کہ جس طرح میاں بیوی قریب ہوتے ہیں، تو اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، یہ گناہ نہ کر۔ یا اللہ میں نے تیرے ڈر سے گناہ نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے غار کے پتھر کو کچھ کھول دیا، مصیبت اس سے دور کر دی۔ بہت بڑا عمل ہے یہ۔ اور میں ایک سطر اور کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی گناہ ہیں، پہلے اللہ نے مردوں کا ذکر کیا پھر عورتوں کا۔ ایک گناہ ہے قرآن مجید میں جہاں عورتوں کا ذکر پہلے ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ وہ یہ فواحش کا گناہ ہے، یہ زنا اور بدکاری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پہلے ذکر کیا ہے۔ کافر جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتر چکا ہے، اس امت کا ایمان سلب کرنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ یہ فواحش ہے، یہ زنا بدکاری بے حیائی ہے، یہ سب سے ان کا مؤثر ہتھیار ہے۔ آپ یورپ کی بات کرتے ہیں، آپ کے شہر کے اندر بعض کالجز اور یونیورسٹیاں ایسے ہیں کہ جو بے حیائی اس کے کمپلیکس کے اندر کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ یقین جانیے جو لوگ یورپ میں جاتے ہیں 2 کام ہوتے ہیں، یا تو اسے دین کی قدر ہوتی ہے اور وہ دیندار ہو جاتا ہے، اور یا وہ جانے والا شخص کافروں سے بھی بڑھ کر بے حیا ہو جاتا ہے۔ 2 کام ہوتے ہیں۔ قیامت کی اور لاکیوں میں با کردار با حیا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرات 6واں بندہ
فرمایا رجل تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ ما انفق. فرمایا ایک آدمی دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ اس نے کیا خرچ کیا. حضرات، پوشیدہ صدقہ کرنا کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ہمارے ہاں نمازیں دکھلاوے کی، روزے دکھلاوے کے. لوگ افطار کرواتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، کھانا کھانے والے بے روزگار ہیں. بحیثیت انسان سب کو کھانا کھلانا چاہیے، کوئی مسلم ہے، کوئی کافر ہے، کوئی انسان ہے، کوئی جانور ہے، اسلام کی تعلیم ہے. لیکن یہ کھانا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تو کھانا کھلائے تو نیک لوگوں کو کھانا کھلائے. ولا تصاحب الا تقیا، دوست بنانا ہے تو نیک بندے کو بنانا ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے، جوانی میں جو اس کی دوستیاں ہیں وہ شرمگاہ، مال یہاں تک محدود ہوتی ہیں. ایسی دوستیاں آج ہمارے معاشرے میں ناپید ہیں کہ ہم نے اس بچے کو پڑھانا ہے، ہم نے اس کو کاروباری طور پر سٹینڈ کرنا ہے، ہم نے اس کو مکان اور دکان بنا کر دینی ہے، ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، یا ہم نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے. یہ مثالیں جو ہم صحابہ کرام کی بیان کرتے ہیں نا، یہ آج ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہیں. حضرات، پوشیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت جو ہے انسان کے دل کو نرم کرتی ہے. 7ویں خوبی فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. یہ کام بڑا مشکل ہے جی، 7واں اللہ کی توفیق سے آسان ہے. اچھا، ہم جو مولوی لوگ ہیں، ہمارے شیطان بڑے تگڑے ہوتے ہیں. ہم روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، اور رونے رلانے کا تعلق جو ہے وہ پیسوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے مدرسے لوگ پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جہاں سے زیادہ پیسے ملنے ہوں وہاں پہ پھر خوب روتے اور خوب رلاتے ہیں. اجتماعی طور پر رلانے کا کہیں مسئلہ موجود نہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو رلانا شروع کر دیں. اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. اصل جو مسئلہ ہے وہ انسان رات کی تاریکی میں روئے. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اصل مسئلہ ہے رجل ذکر اللہ خالیہ. کیمرے لوگوں کی طرف ہوتے ہیں نا تو لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، بھائی کیمرے کیپچر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہو یار؟ مسئلہ یہ ہے رات میں رونا، مسئلہ ہے رب کے سامنے رونا. مسئلہ ہے کہ تیرے رونے کو تیری بیوی سنے، تیری اولاد سنے، تیرے بچے سنے کہ ہمارا باپ رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ یہ چیز ان کے اندر پیدا ہو. یہ اصل چیز ہے. اور پھر اس سے اگلا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. الگ تھلگ ہو جا، تو اور تیرا رب ہو اور کوئی اور نہ ہو. یہ جو اعتکاف ہے اتنا بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں اپنے 2 نبیوں کو حکم دیا جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کر، صفائی کر، یعنی ان کی خدمت کرنا. اللہ نے نبیوں کو حکم دیا ہے معتکفین کی خدمت کرنے.
لیکن ہمارا اعتکاف یقین جانیے گناہ ہے، گناہ سے بڑھ کر سارے پردے اٹھا لیتے ہیں، ریلوے کا جیسے ڈبہ ہے، گپ شپ مارتے ہیں، سیاست ہوتی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، موبائل بھی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، ڈشیں بن رہی ہیں، میٹرس پڑے ہوئے ہیں۔ 10 دن کیا تم مسجد کی چٹائی پر نہیں سو سکتا؟ اعتکاف جو ہے گھر سے بھی زیادہ راحت لوگوں نے بنا دی۔ ایک مسجد والے وہ میرے پاس آئے، آپ ہمیں تعاون کروا دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ اعتکاف والے بندے بیٹھے تھے، ہم نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، 10-10 ہزار روپیہ ایک اعتکاف والے پر خرچہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا وہ ظالموں، وہ مولویوں، وہ انتظامیہ کے لوگوں، 10-10 ہزار کے ساتھ غریب کا گھر چل جاتا ہے، تم نے ایک موج مستی کرنے والے پر لگا دیا ہے۔ ڈشیں بن کر آ رہی ہیں، سسرال سے آ رہے ہیں، سالیوں سے آ رہے ہیں، کڑما چارہ تو کھانا پہ آؤں ہے، دوست احباب لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خلاف سنت ہے، یہ دلوں کو نرم کرنے کی بجائے اور سخت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے اعتکاف 10 سال بھی آپ کر لیں، 50 سال آپ نمازیں پڑھ لیں۔ ایک میں عمل بتانے لگا ہوں، 50 سال نمازوں سے، 50 حج سے اتنا دل نرم نہیں ہوتا جتنا 2 آنسو بہانے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ، وہ بندے قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے میں ہوں گے جو دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ بیٹھ کر روتے ہیں اللہ کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ تو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں۔ اب یہ 7 افراد کے بارے میں آپ نے حدیث تو سن لی ہے، اب 8ویں حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انذر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، فرمایا جو بندہ کسی تنگ دست کو مہلت دے، قرضہ دیا ہوا ہے، ٹال مٹول نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ گلے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، مال اس کا بیچ دیا ہے، وہ پیسے لینے آتا ہے، کہتا نہیں ہے، یہ ظلم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جس کا مال بیچا ہے اس کے پیسے دو، اور اس کا شکریہ بھی ادا کرو کہ بھائی تو مال لے کر آیا، ہم نے تیرے مال سے رزق کمایا ہے۔ اور ایسے جو بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کے رزق میں کمی نہیں کرتا، جو حق والوں کے حق نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں، ڈکار جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ فرمایا تنگ دست ہے، ٹال مٹول نہ کرے، تنگ دست ہے، فرمایا تنگ دست کو مہلت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعض حدیثیں لوگ بڑی بیان کرتے ہیں اپنے مطلب میں، جی فلاں عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث بھی یاد کر لو، رکھ لو ذہن میں، سخت گناہگار شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ اپنے منشیوں سے کہتا تھا، وصول کرنے والوں سے کہتا تھا جو تنگ دست ہے نا اس کو مہلت دے دینا، اس کو تنگ نہ کرنا۔ فرمایا اتنا بڑا عمل ہے، اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، مالی خسارہ پڑ جائے، ہم نے دینے نہیں کہ نہیں دینے، اور نہ میں نہیں دے سکتا، اچھا میں پھر زکوٰۃ کاٹنا۔ اگر تم مالی خسارے، کاروباری خسارے زکوٰۃ سے نکالتے جاؤ گے پھر تو زکوٰۃ کا تصور ہی ختم ہو جائے، زکوٰۃ کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو تنگ دست کو مہلت دینا یا اسے معاف کر دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بدلے بھی قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ میرے بھائیوں، میں ان کو دہرانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عدل کرنے والا حاکم ہے، قاضی ہے، سرپنچ ہے اور گھر کا سربراہ ہے جو اولاد کے اندر عدل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ خوش نصیب ہے جو جوانی
اللہ کے دین میں لگاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ خوش نصیب ہے جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے کہ تیرے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ پانچواں وہ شخص ہے کہ جس کو عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کس سے ڈر لگتا ہے؟ اللہ سے۔ چھٹا وہ شخص ہے جو پوشیدہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ ساتواں وہ شخص ہے جو دنیا سے کٹ کے اللہ کے سامنے روتا ہے۔ کس کے سامنے؟ اور اللہ کی قسم جے انسان رب کے سامنے روئے نا، اسے دنیا کے سامنے رب پھر نہیں رلاتا۔ رب کے سامنے جب انسان روئے، اولاد کے سامنے نہیں روتا، دنیا کے سامنے پھر نہیں روتا۔ اور آٹھواں جو عمل ہے وہ ہے کہ تنگ دست کو معاف کر دے یا مہلت دے دے، اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی، اگر غنی ہے تو ٹال مٹول کرنا یہ ظلم اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عادات کو اور عبادات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے سمجھے یہ نمازیں بہت بڑا عمل ہے۔ اس عمل کا مقصد جو ہے وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر آپ کی عبادات آپ کی عادات کو بہتر نہیں کریں گی، کوئی فائدہ عبادات کا نہیں۔ اور اسی طرح جب انسان کی عادات بہتر ہوتی ہیں پھر اسے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مزہ آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر اس کا دل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرمائے۔